اگلے صفحے پر آئیں گے. خصوصیات جو فرسٹ اسٹار بنا ہوا ہے وہاں سے پڑھیں گے. فقہ اسلامی مجموعی طور پر قرآن و سنت کے دلائل سے آراستہ ہوتی ہے. باقی ماخذ انہی پر انحصار کرتے ہیں، یعنی باقی اجماع، قیاس، انہی دونوں چیزوں پر انحصار کرتے ہیں. ضعیف اور موضوع دلائل پر مبنی فقہی مسائل اس کی لغت میں ہے ہی نہیں. یعنی جب بھی کوئی مسائل کا حل نکالا جاتا ہے اور اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، تو یہ اس میں شامل ہی نہیں کی جاتی. اس کی ڈکشنری میں نام ہی نہیں، فقہ اسلامی کی ڈکشنری میں موضوع اور ضعیف کا نام ہی نہیں ہے. آگے بڑھیں گے اگلے اسٹار پر. فقہ اسلامی میں صحابہ کرام کی اتباع کی جا سکتی ہے. کیونکہ وہ عادل تھے، اور دوسروں کی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ عادل نہیں تھے. ان پر نقد کی جاتی ہے، ان پر جرح و تعدیل کی جاتی ہے. اس طرح علم، اخلاق اور راستی میں بھی ان کے بعد کوئی نسل نہیں، یعنی صحابہ کرام کے بعد کوئی نسل نہیں. ہم آگے بڑھیں گے صفحہ نمبر 22 پر. عام خیال یہی ہے کہ فقہ صرف 4 ائمہ کرام کی فقاہت تک محدود ہو گئی ہے. آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ بھئی کوئی آپ سے پوچھتا ہوگا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں، آپ جہاں پر قرآن اور سنت پڑھ رہے ہیں، تو وہ کون سا مسلک ہے؟ قرآن و سنت ہے یا حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، کون سا؟ جب تک انہیں ان چاروں میں سے کوئی جواب نہیں ملتا انہیں تسلی نہیں ہوتی ہے. وہ ہر بار آپ سے کسی نہ کسی طرح سے جانچ پڑتال کرتے ہی رہتے ہیں. تو عام خیال یہی ہے کہ فقہ صرف 4 ائمہ کرام کی فقاہت تک ہی محدود ہو گئی ہے، اور ان کا عام خیال یہ بھی ہے کہ باب اجتہاد بھی بند ہے. یعنی اب اور کوئی اجتہاد نہیں کر سکتے. یہ چاروں فقہا، یہ چاروں علماء اجتہاد کا دروازہ بند کر کے چلے گئے. بس انہوں نے جو مسائل بتا دیے وہ دی اینڈ ہے، انہی سے ہم باقی مزید فقہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہیں. حالانکہ یہ خیال درست نہیں ہے. خواہ علم و تخصص فقہ میں لوگ کتنے ہی کیوں نہ آگے بڑھے ہوئے ہوں، یعنی ان سے بھی زیادہ علم آ سکتا ہے. اس کی وجہ بھی آگے آئے گی کیوں. یہ تخصص کہتے ہیں اسپیشلٹی کو. تو خواہ وہ علم و تخصص فقہ میں لوگ کتنے کیوں آگے بڑھ نہ گئے ہوں، تب بھی لوگوں کا یہ کیا خیال ہے کہ اجتہاد کے دروازے بند ہیں. حالانکہ یہ درست نہیں. یہ خیال درست نہیں کیونکہ علم فقہ صحابہ رسول نے آگے پھیلایا. یہ جو وجہ ہے نا کہ کیوں دروازے بند نہیں ہیں اور ان علماء اور فقہا کے علاوہ بھی کوئی فقہ، کوئی اجتہاد کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ علم فقہ صحابہ رسول نے آگے پھیلایا اور ہزاروں شاگرد تیار کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے اور انہوں نے اپنے بے شمار شاگرد تیار کیے اور علم کے ذخیرے کو چپے چپے تک پہنچایا. چنانچہ علم ان 4 ائمہ تک کیسے محصور ہو سکتا ہے؟ کیا یہ چاروں ائمہ تمام علاقوں تک پہنچ گئے جو صحابہ کرام نے جا کر اپنے شاگرد تیار کیے؟ تمام شاگردوں تک پہنچ گئے؟ نہیں پہنچے نا، نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اس وقت اتنے وسائل بھی نہیں تھے، اور یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور ان علماء اور فقہا نے بھی نہیں کیا کہ اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور آپ ہمیں صرف تھام لیں. اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے فقہائے 7 کو ہی لے لیجئے کہ ان کا شاید ہی کوئی ثانی تھا. مدینہ منورہ کے فقہائے 7، یہ 7 فقہائے 7 فقی تھے جو کہ بہت ہی مشہور تھے. انہیں کو لے لیجئے کہ ان کا کوئی ثانی نہ تھا. یعنی ان 4 علماء، ان 4 ائمہ اربعہ کے علاوہ یہ مدینہ منورہ کے 7 فقہا تھے جن کا کوئی ثانی نہ تھا. اس کے علاوہ مکہ، عراق، بصرہ، شام اور مصر کے فقہا و تابعین کی ایک طویل فہرست ہے جن کے اجتہادات اور فقاہت نے بھی اپنا بے مثل مقام رکھا ہے. یعنی ان کی فقہ، ان کا علم بھی بے مثال ہے، ان سے بھی مستفید ہونا چاہیے. یہ سب فقہا متخصص تھے، یعنی اسپیشلسٹ تھے، اور ان کے بعد بھی رہے. یوں علم فقہ خاصا پھلا پھولا، یعنی ترقی ہوتی گئی. اسے محض ائمہ اربعہ تک محصور رکھنا، یعنی یہیں تک کافی سمجھنا درست نہیں. یہ درست فقہی رویہ نہیں. اسی جمود نے، یعنی اس جامد خیال نے، اسی رکی ہوئی سوچ نے ہمیں یہ دن دکھائے کہ ہمارا مسلمان وکیل جو کہ اسلام کے
انصاف کا علم بردار ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اسلامی فقہ سے استفادہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے آج کل کے مسائل تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پچھلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ اپنے مسائل دے کے گئے اور آج کے کرنٹ ایشوز تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. تو وہ اس سے استفادہ کرنے کے بجائے بدلتے حالات میں بدلتے جدید قوانین اور فطرت سے مستفید ہو رہا ہے، جو کہ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ غیر مسلموں کے. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں جنہوں نے غیر مسلموں کے قواعد لے لیے انصاف کے لیے، تو ہمارے ہاں ناانصافیوں کے دروازے کھلتے چلے گئے. فقہ اسلامی کو تازہ بتازہ اور متحرک رکھنے کے لیے اصول یہ دیا گیا کہ اسے اہل علم سے دریافت کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کر لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو. جب علم نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے کیا پرنسپل دے دیا کہ اہل علم سے سوال کر لو. یہاں پر ایک جو جملہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے سوال کر لیا کرو، یہ علماء کی جماعت ہے. یعنی ایک عالم سے ایک مسلک سے نہیں جڑو، آپ ہر ایک کی رائے معلوم کرو. اور اسی آیت کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو قرآن پاک میں آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ بالبینات والزبر. جو آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہے وہ کیسے دے گا؟ بالبینات اور زبر کے ذریعے دے گا، روشن دلائل اور ثبوت کے ذریعے دے گا. اگر وہ اپنی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو نہیں لیں گے. اس کی بات میں وزن کیسے پیدا ہوگی؟ کہ بالبینات والزبر دے گا، وہ دلائل اور ثبوت دے گا. اس آیت میں اہل علم کا لفظ جمع کے لیے اس سے مراد کوئی مخصوص عالم یا فقیہ نہیں، اور نہ ہی خاص وقت کے علماء و فقہاء اس سے مراد ہیں. اس لیے ایک فقہ عالم تک محدود نہیں رہنا چاہیے. اس لیے امام مہدی کا ظہور ہو یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو، ان دونوں کی حیات کا بھی ہر لمحہ اسی کے سایہ تلے گزرے گا. یعنی یہی اسلامی فقہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہی گزرے گا. کچھ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ امام مہدی آئیں گے تو ہمارے مسلک کو فالو کریں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ہمارے مسلک کو فالو کریں گے، اس لیے آپ اس مسلک کو فالو کیجیے. امام مہدی آئیں گے، کس کو فالو کریں گے؟ صحیح اسلامی فقہ کو، جس کا سورس کیا ہے؟ قرآن و سنہ. اگر وہ ان مسالک سے میچ کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک راستے کو لے لینا، ایک مذہب کو ہی لے لینا، یہ درست نہیں ہے. یہ درست ہے کہ ماضی میں بعض فقہا کی فقہ کو عروج ملا، مگر فقہ اسلامی سے علماء و فقہا کا تمسک یعنی انہی سے چمٹ جانا اس فقہ کو پیچھے چھوڑ گیا. یعنی فقہ کے دروازے انہوں نے بند کر دیا. اب آگے سوچنے کے، سمجھنے کے، غور و فکر کے دروازے بند کر دیے. ایسا اب بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی لوگ اگر اسی ڈگر پہ رہے تو ہوتا رہے گا. فقہ اسلامی کا ہر پہلو ہماری زندگی کے ذاتی، اجتماعی اور معاشرتی حالات پر محیط ہے. یعنی ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کا احاطہ کرتا ہے یہ فقہ اسلامی. بے شمار مسائل و آداب زندگی سے معلوم ہوتے ہیں، عبادات کی تفاصیل بھی موجود ہیں، معاملات زندگی پر بھی سیر حاصل مباحث موجود ہیں. یعنی اب جتنا پڑھنا چاہیں، جتنا مواد حاصل کرنا چاہیں موجود ہے. رشتوں کا تقدس، وراثت کے مسائل، نکاح و طلاق، تجارت و معیشت، قانون و دستور، نماز و عبادات کے دیگر پہلو، سبھی کے بارے میں اسلامی فقہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے مسلمان قلبی طور پر تیار ہو اور اتباع رسول کو غیر معمولی اہمیت دے. ہر چیز سے زیادہ غیر معمولی کسے کہتے ہیں؟ معمولی کسے کہا جاتا ہے؟ جسے ہم اہم نہیں سمجھتے، اس کا اپوزٹ ہے. تو اتباع رسول کو امپورٹنٹ سمجھے، تبھی وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو درست کر سکتا ہے. محاسن یعنی خوبیاں. دین و دنیا. شریعت میں دین و دنیا دونوں کے احکام نازل فرمائے گئے ہیں. فقہ اسلامی اعتبار سے مالا مال ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی حیات طیبہ میں دین و دنیا دونوں کے بارے میں بے شمار فقہی احکامات ارشاد فرمائے. حدیث و فقہ کا لٹریچر ان دونوں موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے. یعنی آپ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی رہنمائی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لیتے ہیں. عبادات اور معاملات دونوں موضوعات فقہ اسلامی کا حصہ ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقہ اسلامی صرف اور صرف عبادت کا نام ہے. مسجد میں گئے تو فقہ اسلامی شروع ہو گئی، مسجد سے نکلے تو فقہ اسلامی ختم. ان نمازیوں کی طرح حال نہیں ہے کہ جو مسجد میں جاتے ہیں تو پائچے اوپر کر دیتے ہیں، ٹوپی پہن لیتے ہیں، لیکن جب مسجد سے باہر آتے ہیں تو ان کے ٹخنے کور ہو جاتے ہیں.
جو باہر نکلتی ہیں خواتین، رکشے والے بھائی اور سبزی والے بھائی سے تو حجاب کرتی ہیں، لیکن دعوتوں میں جاتی ہیں تو بے حجاب ہیں. کہ ہمارے معاملات میں جہاں ہمارا دل چاہے گا وہاں ہم دین کو لے لیں، ایسا نہیں ہے. دین ہمارے پیدا ہونے سے ہمارے موت تک کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. مجتہد معصوم نہیں، اس پوائنٹ کو پڑھیں گے. فقہ اسلامی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے اسلام کے چشمہ صافی قرآن و سنت سے سیراب ہونا سیکھا ہے، جس کا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اہل اسلام کو متحد و متفق رکھنے کے لیے جو سرمایہ اطاعت و اتباع دیا، یعنی اتباع اور اطاعت کا جو سرمایہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں. ایک ہی ذات ہے جس کی ہمیں اتباع کرنی ہے. شریعت اور اس کے فہم میں اتباع اور اطاعت اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرائی گئی. دیٹس اٹ. تاکہ استنباط اور اجتہاد میں اختلاف رائے کو اتباع رسول سے ختم کر دیا جائے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پلیز اس کو انڈر لائن کیجیے کہ جتنے بھی استنباطات ہوں گے، جتنے بھی اجتہادات ہوں گے، اگر علماء کی اختلاف رائے ہو تو اس کو کس سے سالو کیا جائے گا؟ اتباع رسول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو کس کی طرف لوٹایا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. جو ایمان کا لازمہ ہے، ایمان کا لازمی جز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ شریعت میں کسی اور کو معصوم قرار نہیں دیا گیا. یعنی ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، سمجھنے میں، بیان کرنے میں، بولنے میں، علم میں، عمل میں، کسی بھی چیز میں کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں، اور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دی ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو معصوم قرار دے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو بہت معصوم ہے، یہ تو بہت عبادت گزار ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. نہیں، یہ حق بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. معصومیت کا حق کہ کون معصوم ہونا چاہیے، یہ حق اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے اس میں کس کو اتار دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس وہی معصوم ہے. اس لیے فقہی اختلافات میں کسی عالم، مجتہد یا امام وغیرہ کو معصوم نہیں گردانا جا سکتا. ضرورت اجتہاد. ائمہ اسلاف کی تاریخ، جو نیک اچھے علماء ہیں اس کے امام یعنی ائمہ اسلاف کی تاریخ اور ان کے فقہی مناہج کو، مناہج کہتے ہیں راستہ، منہج کی جمع ہے، ان کے فقہی مناہج کو بغور پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شروع میں فقہا کا فقہی مسلک یہ تھا کہ اجتہادی امور میں تقلید اور جمود کو پنپنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، یعنی اس کو سمجھا جائے، اس میں اور غور و فکر کیا جائے، بلکہ صحابہ کرام اور ائمہ اسلام کے اجتہادات سے وقتی مصلحتوں کے مطابق فائدہ اٹھایا جائے. اور فقہی فروع میں جمود اور فرقہ پرستی کی حوصلہ شکنی کی جائے. فقہی فروع کو بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ فقہ کی جو شاخیں ہیں اس میں سے کیسے مسائل کیے جاتے ہیں. اس میں جمود یعنی اس میں ٹھہراؤ نہیں آیا، یعنی اور اس کی اسپیشیز ہو سکتی ہیں اور اس کی کائنڈز ہو سکتی ہیں. اور فرقہ پرستی کی حوصلہ شکنی کی جائے. بس اصل نظر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مرکوز ہو. آگے پڑھیں گے. جب نصوص نہ ہوں، نیز جب نصوص نہ ہوں اور کتاب و سنت سے نئے مسائل کا حل صراحتاً یعنی واضح طور پر نہ ملے تو پھر اجتہاد کے سوا چارہ نہیں. یعنی اجتہاد کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب قرآن و سنت میں واضح حکم نہیں. صحابہ کرام نے بھی اجتہاد فرمایا، ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ مجتہدین نے بھی بوقت ضرورت اجتہاد سے کام لیا. لہٰذا آج بھی اہم معاملات تو مسائل کو اجتہاد ہی کے ذریعے سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. محدثین و فقہاء کرام کا یہی مسلک تھا، یہی طریقہ رہا ہے کہ انسان جب غور و فکر کرنے لگے، کسی مسائل کا حل اس سے پوچھا جائے تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی اجتہاد کرے. یہ ائمہ کرام، صحابہ کرام کا طریقہ کار رہا ہے. فقہ اسلامی کی اہمیت اور ضرورت، صفحہ نمبر 25.
صحیح عقیدہ، صحیح عبادات اور صحیح معاملات ہی صحیح قوانین ہیں۔ صحیح عقیدہ، صحیح عبادات اور صحیح معاملات ہی قوانین صحیح ہیں، جو خالق کے انعام کا شکر کرنا سکھاتے ہیں اور بھائی بندوں کے حقوق ادا کرنے کا درس دیتے ہیں، جس میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گنجائش نہیں۔ یعنی فقہ اسلامی کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ کیا ہیں؟ کسی پر ظلم و زیادتی پر نہیں ابھارتے۔ یہ سب قوانین اسلامی شریعت میں ہیں جو جدید و قدیم کو اپنے اندر سموتے اور وقت ضرورت آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہی فقہ اسلامی ہے۔ یعنی تمام لوگوں کے فرائض اور حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے فقہ اسلامی میں۔ معاشی مسائل جن میں کاروبار، تجارت اور ملازمت جیسے امور ہیں، ان میں فقہ اسلامی کیا رہنمائی کرتی ہے، اس سے بھی اسے واقف ہونا ہے۔ یعنی مسلمان کو کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے اپنے گھر والوں کو کون سا لقمہ ان کے پیٹ میں ڈالنا ہے، کون سے مال سے اس کے جسم کی پوشاک خریدنی ہے، یہ جاننا، سے واقف ہونا ایک مسلمان کو ضروری ہے۔ والدین اولاد کی اور اولاد والدین کی ذمہ داریوں سے کس حد تک عہدہ براں ہو سکتے ہیں، اس سے آگاہی بھی ہر شخص کی ضرورت ہے۔ ذاتی طور پر بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے مراحل کس خوش اسلوبی سے طے کیے جائیں گے، فقہ اسلامی یہاں بھی اپنی مکمل معلومات سے سرفراز کرتی ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ فقہ اسلامی کی ضرورت اور اہمیت کیوں ہے، کہ تمام لوگوں کے مسائل کا حل دیتی ہے، اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، کس طرح جہنم سے بچانا ہے خود کو، خود کے گھر والوں کو، کیسے جنت بنانا ہے اپنی دنیا کو، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا پانی ہے، اس کے لیے فقہ اسلامی رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت اور ضرورت ہے۔ رشتہ دار، احباب دوست کو کہتے ہیں، ہمسائے، ہم جلیس یعنی کلاس فیلوز، مسافر، اپنے پرائے یعنی انجانے اور اپنے، اور مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ کس طرح معاملات نبھانے ہیں۔ یہی لوگ ہوتے ہیں نا جن سے ہم ملتے جلتے ہیں۔ کیا کون کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار ہوتے ہیں، یا احباب ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں، ہم جلیس ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، اپنے پرائے ہوتے ہیں، مسلم یا غیر مسلم ہوتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ کیسے معاملات نبھانے ہیں، ان کی آگاہی بھی فقہ اسلامی اس میں بخل نہیں کرتی۔ کوئی بھی شعبہ اسلامی فقہ سے خالی نہیں۔ ان مسائل میں کچھ تو فوری طور پر سیکھنا فرض ہیں، جو فرض عین ہیں، اور کچھ تاخیر سے، اور بعض بوقت ضرورت۔ یعنی جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ جس فیلڈ میں قدم رکھنے لگتا ہے، اس طرح اس کی علم کی ضرورت بڑھتی جاتی ہے۔ تو کچھ علم کا سیکھنا فرض عین ہے، یعنی اس وقت حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے جیسے انسان بالغ ہو گیا، تو کیا کیا اس پہ شریعت حکم نافذ کرتی ہے، اسی وقت اس کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ میں تاخیر کی جا سکتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور علم ایسے ہیں جو بوقت ضرورت ہی حاصل کرنے پڑتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگوں نے سیکھ لیا تو وہ سب کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، جیسے تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ وغیرہ ہے۔ اگر تمام امت کو نہیں آتے اور کچھ لوگوں کو آتے ہیں تو سب کی طرف سے یہ فریضہ سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ کبھی اس علم کا حصول نفل بھی ہو جاتا ہے، جو فرض کفایہ کی حد و مقدار سے ذرا زائد ہے، یعنی جو نفل علم ہے اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے انسان کو۔ نیز عوام الناس کا عمل کی غرض سے نفلی عبادات کا سیکھنا بھی اس میں شامل ہے، یعنی عوام الناس کو نوافل جو ہیں اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس علم کا ادراک و فہم مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کس علم کا ادراک و فہم؟ فقہ اسلامی کا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کریں، وہ دین سے ذرا پرے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا۔ جو اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، تو اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ اس لیے تمام ضروری معاملات
جن میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں، وہ اور عبادات کا شرعی طریقہ و کیفیت دونوں معلوم ہونے چاہیے. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العبادات سے متعلق تمام چیزیں معلومات ہونی چاہیے، اس کی جو ضروری معاملات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے علمی پہیے ساتھ ساتھ رہیں گے تو گاڑی چلے گی، ورنہ معاشرے میں عورتیں پیچھے رہ جائیں گی اور مرد آگے بڑھ جائیں گے، اور اگر عورتیں علم حاصل کرتی رہیں گی اور عمل کرتی رہیں گی تو مرد پیچھے رہ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے، یہ پہیہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑنے سے قبل ہی اسے سیکھنا ضروری ہے. وہ فرماتے ہیں، ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، جو چیز واجب کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہو، ضروری ہو، وہ بھی واجب ہے. دوہرا دیتی ہوں، جو چیز واجب کی تکمیل کے لیے، واجب کیا کسے کہتے ہیں؟ فرض. جو چیز ضروری ہے، فرض ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کو حاصل کرنا بھی ناگزیر ہے، واجب ہے، ضروری ہے. اس کے تحت ایسا کرنا ناگزیر ہے، یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہے. اسی تمام عبادات کی تیاری پہلے سے ہو تاکہ وقت وجوب اسے ادا کیا جا سکے. یعنی جب اس کا ادا کرنا واجب ہو اس عبادت کا، تو انسان ادھر ادھر گھومتا نہ پھرے، پوچھتا نہ پھرے کہ وہ کیا کرے. جیسے اقامت صلاح، جمعہ کی حاضری کے لیے کوشش اور تیاری، یعنی جمعہ شروع ہو گیا، جمعے کا وقت شروع ہو گیا، وہ ادھر ادھر گھومنا، اب کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے جمعے کی فضیلت حاصل کریں، جمعے کی نماز میں کیا کرنا ہوتا ہے. نہیں، اس سے پہلے سے علم ہو کہ اس کے لیے سے کیا کرنا ہے. ایسے فوری اور واجب اعمال کی ادائیگی کی کیفیت سیکھنا بھی ضروری ہے. اگر وہ عمل تاخیر سے کرنے کا ہو تو اس کا علم بھی تاخیر سے سیکھا جا سکتا ہے، جیسے حج اور عمرہ یا قربانی وغیرہ. جیسے اگر کسی کا حج کا ارادہ ہے تو وہ حج ہونے سے 1-2 ماہ پہلے حج کی ٹریننگ لے، اور اسی طرح قربانی کا ارادہ ہے تو قربانی کے جتنے بھی مسائل ہیں اسے حاصل کرنے چاہیے. اپنی دینی زندگی کی عمارت یقین پر اٹھانی چاہیے، نہ کہ محض ظن و تخمین کی بنیاد پر. ظن و تخمین کہتے ہیں گمان کو. تو اپنی دینی زندگی کی عمارت کس پر کھڑی ہونی چاہیے؟ یقین پر. ہر عمل کرتے وقت یہ ٹھوس یقین ہونا چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اور قابل اجر و ثواب بھی ہے یا نہیں. بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے کہ ہر عمل کرتے وقت یہ ٹھوس یقین ہو ایک مومن کو کہ وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اور قابل اجر و ثواب ہے بھی یا نہیں ہے، یا جو کچھ کیا جا رہا ہے آئے جائز ہے بھی یا نہیں، کیا حرام تو نہیں. مسلمان اسی علم کو اپنی زندگی کا رہنما بناتا ہے، مگر کیسے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہر وقت چوکنا رہے اور قرآن و حدیث کے مطالعے کا عادی بھی بنے. کیسے حاصل ہوگا یہ علم؟ کہ انسان اپنے آپ کو کس کا عادی بنائے؟ قرآن و حدیث کے مطالعے کا. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کا علم انہی کو نوازتا ہے جو اس کی جستجو میں رہتے ہیں، اور وہ اہل فقہ ہیں جو سب سے بڑی خیر کے حامل ہو جاتے ہیں.